جی میرا سوال یہ ہے کہ سچا اور ایماندار انسان کیسے بنے، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا بھائی، جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں وہ ویڈیو کو پورا سنیں، ادھوری نہ سنیں، سچائی کو پوری طرح سمجھیں۔ اور جیون کا سمے ہم دنیا میں لے کے آئے ہیں، دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کو نہیں آتا، وہ سمے بیت رہا ہے۔ اس لیے جیون کے سچے مقصد کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کے اندر جا کر کے لگاتار ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی جیون کے صحیح مقصد کو جان سکیں۔ اور ہم دنیا میں سچائی کو پھیلاتے ہیں، ہم چینل سے 1 روپیہ نہیں کماتے، ہمارے چینل کاپی رائٹ فری چینل ہیں۔ جو بھی ہمارا بھائی یا بہن اچھا انسان ہو، سچائی کو صحیح طریقے سے پھیلانا چاہے، وہ ہماری ویڈیو کو استعمال کر سکتا ہے۔ ہماری طرف سے کوئی کاپی رائٹ نہیں ہوگا، کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو۔ لیکن اگر کوئی برا انسان سچائی کو، اچھائی کو توڑ مروڑ کر کے برائی بنا کر دکھائے گا، ہماری ویڈیو کو جو ہے توڑ مروڑ کر کے برائی بنا کے دکھائے گا، سچائی کو برائی بنا کے دکھائے گا، تب ہم اس پر کاپی رائٹ لگائیں گے۔ ورنہ اگر کوئی سچائی کو پھیلائے گا تو ہماری طرف سے کوئی کاپی رائٹ نہیں ہوگا۔ تو آئیے اب ہم جواب کی طرف چلتے ہیں اور اپنی بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ کائنات، سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور نے انسانوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے۔ اب دیکھیے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، چھانٹ کس طریقے سے کہ وہ ہر بچے کو ماں کے پیٹ سے اپنی رچنا کو رچ کے بھیجتا ہے، سچ اور جھوٹ، اچھائی اور برائی۔ اس نے سارا جہان بنایا ہمارے لیے، جس کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، زمین پر چل رہے ہیں، سورج کا بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہواؤں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہے نا، کائنات میں جو ہے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سارا جہان بنایا ہمارے لیے اور ہمیں بنایا اپنی عبادت کرنے کے لیے، اپنی بھکتی کرنے کے لیے، اور انسانوں کو چھانٹنے کے لیے۔ چھانٹنا کیا ہے کہ کائنات بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، بنانے والا دکھتا نہیں ہے، چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، چلانے والا دکھتا نہیں ہے، تو لہٰذا وہ ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ اب اللہ ایشور کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے اس کے پیدا کیے ہوئے انسان اس سے ڈریں اور سچائی پر چلیں، ہیں، اس لیے وہ دکھائی دیتا نہیں ہمیں۔ کائنات چپ چاپ چل رہی ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، انسانوں کو یہاں پیدا کر کے بھیجتا ہے، سب کے اندر ایک ہی رچنا کو رچ کے بھیجتا ہے، سچ پہ چل یا جھوٹ پہ چل، اور پھر سب کو زندگی دیتا ہے، جیون کا سمے دیتا ہے، اور پھر زندگی کی ضرورتیں وہ یہاں سے مہیا کرتا ہے، اور جب سمے ہو جاتا ہے پورا کرم کروا کے موت دے اٹھا لیتا ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے، اس زندگی کا وہاں بدلہ ملے گا۔ تو یہاں ہمارا امتحان چل رہا ہے بھائی، وہ امتحان لے رہا ہے، وہ چھانٹ رہا ہے کہ کون میرا شکر ادا کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے، کون میرا احسان مانتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے۔ جیون کا سارا مقصد رچنا میں رچ کے اس نے بھیج دیا ہے۔ ہر انسان کو پتا ہے سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے۔ ہر انسان کو پتا ہے کہ میرا مالک ہے نا، اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، ہر انسان کو پتا ہے۔ لیکن ہوش و حواس میں ماننا، اللہ کو مالک ماننا اور سچائی پہ چلنا، اسے راضی کرنا، یہ ہے اصل میں ایمانداری، سچائی۔ اب یہ جتنے بھی انسان دنیا پرستی میں دوڑ لگا رہے ہیں، اللہ کی بات نہیں سنتے، اس کی قدر نہیں کرتے، اگر میں ان سب کو بٹھا کر کے پوچھوں، اور یہ صحیح ہوش و حواس سے میں یہ بات کریں، جواب دیں میری بات کا، میں ان سے پوچھوں بھئی یہ بتاؤ، کیا اللہ تمہارا مالک نہیں ہے؟ کیا تمہیں اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ تو کہیں گے کہ ہاں اللہ نے پیدا کیا ہے نا، اگر صحیح ہوش و حواس میں صحیح جواب دیں گے تو۔ کیا یہ دھرتی اللہ کی نہیں ہے؟ کہیں گے کہ ہاں اللہ کی ہے۔ تو روزی کون کھلا رہا ہے؟ اللہ نے کھلا رہا کیا؟ کہیں گے کہ کھلا رہا ہے۔ یہ کائنات ساری کس کی ہے؟ کہ اللہ کی ہے۔ ہر انسان الگ الگ زبان میں کہے گا اس بات کو۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ رچنا میں رچا ہوا ہے، جیون کا مقصد اللہ نے رچ رکھا ہے پہلے ہی۔ میں اگر پوچھوں کہ یہ بتاؤ اس دنیا میں روز کتنے لوگ مرتے رہتے ہیں، کہ بھئی بے شمار، سب گواہی دیں گے اس بات کی۔ تمہارے ہوش میں کتنے لوگ مر گئے؟ کہیں گے بے حساب مر گئے، بے شمار مر گئے، ہے نا، کہیں گے نہیں کہیں گے۔ پھر میں پوچھوں کہ تمہاری جو زندگی جو تم جی رہے ہو، اس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ ہے تمہارے پاس؟ تو کہیں گے کوئی بھروسہ نہیں ہے، کہیں گے نہ کہیں گے۔ تو پھر میں کہتا ہوں جب تمہارا اللہ، تم گواہی دے رہے ہو اللہ تمہارا مالک ہے، اور تمہاری زندگی بھی اتنی بیکار ہے، تم بھی کبھی بھی مر سکتے ہو، تو پھر جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی مرضی کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے، اس میں اللہ کی مرضی کیوں نہیں سمجھتے بھائی؟ پھر تو بات وہی آ گئی، صاف سیدھی بات ہے کہ
کہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں تو ناشکرے ثابت ہو رہے ہیں، پھر اس کی کوئی قدر نہیں کرتے، سب کچھ اسی کا اس کائنات میں استعمال بھی کر رہے ہیں اور اس کی مرضی کو نہیں سمجھتے، اس کی مرضی پر نہیں چلتے، اس کی مرضی کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ ہماری زندگی بیت رہی ہے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، سب کچھ جانتے ہیں، اور زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ختم ہونے کا، سب کچھ جانتے ہیں، اور سامنے روز کتنے مر رہے ہیں سب کچھ جانتے ہیں، ہم بھی کبھی بھی مر سکتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں، پھر بھی دنیا کے کھیل تماشے میں کھیل رہے ہیں اور مالک کی مرضی کو نہیں سمجھتے، تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے ناشکرے ناقدرے ثابت ہو رہے ہیں۔ سب کے اندر اللہ نے جنت کی چاہتیں رکھی ہیں الگ الگ۔ اب امتحان یہ ہے کہ ان جنت کی چاہتوں کو اللہ کو بھلا کر کے، اللہ سے بے خوف ہو کر کے، سچائی پہ غور نہ کر کے کہ میری جان اللہ کے قبضے میں ہے، کبھی بھی اٹھا سکتا ہے موت لے کر کے، سچائی پہ غور نہ کر کے اور اس دنیا کے کھیل تماشے میں ہی لگ کر جنت کی چاہتیں پوری کرتا رہے، دنیا بٹورتے موت آ جائے اور جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو پورا نہ کرے، تو میرے بھائیوں پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ناشکروں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جس دن مرے گا اس دن دیکھ لے گا، کیونکہ جو اللہ سے بے خوف ہوگا، جنت کی اچھا دنیا میں پوری کرے گا گھمنڈ میں، وہ فساد پھیلائے گا بھائی، ظلم جاستی کرے گا، اور ظالم کا انجام پھر ظالم کو سزا ملنی چاہیے، ظاہر سی بات ہے ہیں بھائی، ظالم کو سزا دنیا میں ملتی ہے، جیل میں بند کرتے ہیں اسے، اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ بھی ظالم کو سزا دے گا، اس کی سزا تیار کر رکھی ہے جہنم کی آگ۔ اب جو انسان اللہ کا احسان مانے گا، عقل کا صحیح استعمال کر کے غور کرے گا کہ یار واقعی یہ دنیا میں روز کتنے لوگ مرتے رہتے ہیں اور میرے سامنے کتنے مر گئے، اور میری زندگی کا بھی اگلے پل کا بھروسہ نہیں، اگلے سانس کا میرے پاس کوئی گارنٹی کارڈ نہیں ہے، تو لہٰذا میں جینے سے پہلے مرنے کی سوچوں۔ بھائی جان ہے تو جہان ہے، اگر میری زندگی ہے تو دنیا جبھی دنیا ہے میرے لیے، ورنہ دنیا میری زندگی ختم دنیا بھی ختم۔ تو انسان کو پھر غور کرنا چاہیے مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، اس کی مرضی کو سمجھے، سچائی کی کھوج کرے، ہاں تب میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اسے روشنی میں لاتا ہے، سچائی دکھاتا ہے، ایماندار اور سچا بننے کا ایسا راستہ بتاتا ہے قرآن کے مادھیم سے۔ تو ہم سمجھ لیں اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا امتحان لے رہا ہے بھائی، اچھائی برائی برابر نہیں ہے نا، اچھائی برائی برابر نہیں ہے، کیا آگ اور پانی برابر ہو سکتے ہیں کیا ہیں؟ اسی پرکار سے آگ اور پانی برابر نہیں ہو سکتے، اسی پرکار سے سچ اور جھوٹ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ آگ اور پانی کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، اور ہمارے اندر جو رچنا کو رچا ہے، سچ اور جھوٹ، اچھائی برائی کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تو لہٰذا سچائی اور اچھائی اللہ کی ہے، اس میں شانتی رکھی ہے اللہ نے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ سچائی پر چلنے پر، اچھائی پر چلنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں اندر سے سکون سے بھر دیتا ہے۔ سکون سے بھرنا یہ اشارہ ہے کہ سچائی کا راستہ ایک پوتر راستہ ہے اور پوتر ایشور کی طرف جاتا ہے، جیون کے صحیح مقصد کی طرف جاتا ہے، اور جھوٹ اور برائی کا راستہ رچنا میں ایشور نے اللہ نے دکھایا ہے کہ برائی ایک گندگی ہے، سچائی ایک پوترتا ہے، برائی ایک گندگی ہے تو شیطان بھی ایک گندگی ہے، تو جو جھوٹ پر چل کر جیون کی حقیقت پہ غور نہ کر کے کہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، مجھے کیوں پیدا کیا ہے مالک نے، اس پہ غور نہ کرے اور دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر دوڑ لگائے، جھوٹ پہ چلے، اور پھر دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر دنیا کو منزل اور مقصد بنا کر یہاں فساد پھیلائے، ایک دوسرے پہ ظلم کرے، دوسرے کا حق مارے ہیں، ہاں تو پھر شیطان کے راستے پہ چلے اور جیون کے سمے کو برباد کر کے مر جائے، تو یہ انسان پھر گندا اور ناپاک ہو کے مرا۔ اب جو گندا اور ناپاک ہو کے مرے گا برائی پہ چل کر، وہ نرک کی آگ میں جائے گا، اور جو سچائی پر چل کر پوتر ہو کر مرے گا، جیون کے مقصد کو پورا کر کے مرے گا، وہ سورگ میں جائے گا۔ سورگ ایک پوتر جگہ ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اس مالک نے، اللہ تعالیٰ یہاں لاکھوں انسانوں کو پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو دیتا ہے فری ول، ہر انسان کو اپنی من کی مرضی کا بادشاہ بنا دیتا ہے، فری ول دیتا ہے اس کو، چاہے اکیلے میں اور چاہے پبلک میں، چاہے کھلے میں، چاہے چھپے میں، اچھائی کر لے یا برائی کر لے، اس بات کا فری ول دیا ہے۔ انسان کے اندر اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ، یہ سب رچنا رکھی ہے بھائی۔ رچنا کے بارے میں ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں ہمارے چینل کے اندر، جا کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں، سچائی سمجھ میں آ جائے گی آپ کو۔ تو جو انسان اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، اپنی ذمہ داری پر ہیں، اپنی مرضی سے راضی ہو کر اور عقل کا صحیح استعمال کر کے
اور اس دنیا کی حقیقت پہ غور کرے کہ میری موت کبھی بھی آ سکتی ہے، پھر غور کرے مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، یہ دنیا کس کی ہے، یہ دنیا میں جب آیا تو دنیا چل رہی تھی پہلے سے، کون اس کو چلا رہا تھا، میں چلا جاؤں گا تب بھی دنیا چلتی رہے گی، اس میں انسان آتے رہیں گے جاتے رہیں گے۔ تو کائنات کا مالک اس دنیا کو بنا مقصد کے تو چلا نہیں رہا ہے بھائی، صاف سیدھی بات ہے، بنا مقصد کے کائنات نہیں چل رہی ہے۔ یہ لاکھوں کروڑوں انسان روز پیدا ہو کے آ رہے ہیں امتحان دینے کے لیے، اور جن کا امتحان پورا ہو گیا وہ مر کے جا رہے ہیں، یہ سسٹم بیکار نہیں چل رہا ہے۔ اب جب انسان حقیقت پر غور کرتا ہے کہ اوہو یہ زندگی میری بیکار ہے، یہاں جھوٹوں کے چکر میں پھنسا ہوا تھا میں، زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، مگر لوگ جھوٹ پہ چل رہے ہیں، پھر بھی دنیا میں ایسے جی رہے ہیں ایسے ہمیشہ رہنا ہو، یہاں سے کبھی مر کے جانا ہی نہ ہو۔ تو جب انسان حقیقت پر غور کرتا ہے، بے شمار حقیقت ہیں بھائی، ہمارے چینل کے اندر ہر ویڈیو میں حقیقت ہی بیان کری ہے ہم نے، اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے لگاتار سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی حقیقت کو سمجھ پائیں۔ تو جب انسان حقیقت کو پہچانتا ہے کہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، لہٰذا میں اس کا احسان مانوں، اس نے مجھے پیدا کیا، جیون دیا، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، یہاں سب چیزیں اسی کی استعمال کر رہا ہوں، انسان اس کا احسان مانے، اس کا شکر ادا کرے، اور پھر اس کی مرضی کو سمجھے کہ میرے بندے تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ سارا جہان بے وفا ہے، میں وفادار ہوں، ساری دنیا کی ہر چیز جھوٹ ہے، سب کچھ جھوٹ ہے، بھائی بہن جھوٹ، رشتے ناتے جھوٹ، بیوی بچے جھوٹ، مال دولت جھوٹ، سب کیوں جھوٹ ہے بھائی؟ موت پہ ختم ہو جائے گا، اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تو اس لیے جھوٹ ہے، اور لہٰذا سچ کیا ہے؟ سچ کیا ہے؟ سچ ہے اللہ، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں بنایا، اس نے ہمیں اپنے لیے بنایا، تو لہٰذا ہمیں یہ پہچاننا ہے، اسلام یہ پہچان کراتا ہے کہ ساری دنیا کس کس طرح سے جھوٹ ہے، اور پھر آخری جھوٹ بچتا ہے انسان کے اندر کا گھمنڈ، میں بہت کچھ ہوں، یہ گھمنڈ میں انسان سچائی سے اندھا ہو جاتا ہے اور جھوٹ پہ چلتا ہے، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر، اور پھر دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے، جرم جاستی کرتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے، دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر اور گھمنڈ میں۔ تو انسان کا آخری جھوٹ بچتا ہے انسان کے اندر کا گھمنڈ، میں، اکڑ، اور جب یہ جس دن یہ مٹ جاتا ہے، اس سچ کو انسان سمجھ جاتا ہے، اس گھمنڈ کو، اپنے اندر گھمنڈ کو، آخری جھوٹ کو، آخری گھمنڈ کو اس کو مٹا لیتا ہے، اسی وقت یہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ یہ ہے جیون کا مقصد اصل میں، قرآن میں اسی کو کہا گیا ہے توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میرے بندے میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں، اس کی محبت دل سے پہلے ہی چھوڑ دے، دنیا نہ چھوڑ، اس کی دل سے محبت چھوڑ دے دنیا کی ہر چیز کی۔ ہاں، اس سے پہلے کہ لوگ تیرے مرنے کے بعد تیری ارتھی کو، تیرے جنازے کو اپنے کندھوں پر رکھ کر میری طرف لے کے آئیں، تو اپنے پیروں پر چل کے آ جا میری طرف، اپنے آپ کو میرے سامنے سرنڈر کر دے اور مجھ سے معافی مانگ، اور سچائی کے راستے کو اپنا لے، سچی نیتی اپنا لے، اور میری مرضی کو پہچان اور اس پہ چل، میں تجھے برائی کی گندگی سے پوتر کر دوں گا۔ ہاں، جو بھی نیک کرم کرے مجھے راضی کرنے کے لیے دل سے کر، اور جو رہ جائے اس کی معافی مانگ لے، میں بے شک بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ لیکن اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کر، اچھا انسان بننے کی نیت کر، اپنی سوچ کو اچھی کر، اپنی نیت کو اچھی کر، اپنی بھاونا کو شدھ کر، قرآن کے ذریعے سے اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لے، اپنا شدھیکرن کر، اپنی آتما، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پوتر کر۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا اعلان ہے جو اس کائنات کا سچا مالک ہے کہ میرے بندے، ہاں ہر انسان سے اعلان ہے کہ میرے بندے، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، لہٰذا تو سچ کو پہچان میری رچنا کے آدھار پر، یہ سارا جہان جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، پہچان کے ایک دوسرے کو یہاں لوگ دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں، تیری زندگی بھی ایک دھوکہ ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، تیری جان میرے قبضے میں ہے، تجھے میں نے خود پتہ نہیں دیا کہ تو دنیا میں کب تک رہے گا، ہاں یہ سب دھوکہ ہے، پہچان اس کو دھوکہ ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان اس دھوکے میں ہی کھیلتا رہتا ہے، اس دھوکے کو ہی سب کچھ سمجھتا رہتا ہے، ان رشتے ناتوں کو ہی سب کچھ سمجھتا رہتا ہے، جیسے بچے مٹی میں کھیلتے رہتے ہیں، وہ مٹی کے گھروں کو ہی جو ہے بہت کچھ دل لگا بیٹھتے ہیں مٹی گھروں سے، اور بہت کچھ سمجھتے ہیں اسے، اور ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو بچوں کی طرح مال دولت میں جو ہے دوڑ لگاتے رہتے ہیں لوگ، اللہ کی طرف دھیان نہیں لگاتے، جیون کے مقصد کی طرف غور نہیں کرتے۔ تو جب انسان اس دھوکے کو پہچانتا ہے، اللہ کی مرضی کو جانتا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، لہٰذا
کائنات میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، کوئی بھی چیز محبت کرنے کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ، جیسے نہیں ہے کوئی معبود ایک اللہ کے سوا عبادت کے لائق، اسی پرکار سے لا مطلوب الا اللہ، نہ رہ جائے اللہ کے سوا کوئی مطلوب، لا محبوب الا اللہ، کوئی نہیں ہے ایک اللہ کے سوا محبت کرنے کے لائق۔ سب سے زیادہ پریم، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنی چاہیے، اس لیے ہم پیدا کیے گئے میرے بھائیوں۔ ہاں، جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ارے اس سے محبت کر، جو مر مٹ جائیں اس سے کیا محبت کرنا، جو چیز مر جائے تو اس سے محبت کرے گا، وہ مر کے تجھے دھوکہ دے دے گی۔ ہاں، جو ہمیشہ باقی رہنے والا، کبھی نہ مٹنے والا، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے، اللہ وہ ہے محبت کرنے کے لائق۔ اب اللہ دکھ نہیں رہا، اس کی محبت کیسے ملے گی؟ بالکل آسان ہے میرے بھائیوں، تو اس کی مرضی کو تلاش کرنا شروع کر دے، سچائی کی کھوج کرنا شروع کر دے۔ وہ تیری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، تیرے من کے حال کو جانتا ہے۔ جب تو سچائی کو دنیا میں پہچانے گا، سب کچھ جھوٹ ہے، یہاں سب فریب ہے، یہاں سب دھوکہ ہے، یہاں سب بے وفا ہے۔ ہاں، اور تو جب دیکھے گا کہ میں بھی گندے پانی ایک قطرہ ہوں، پیشاب سے پیدا ہوا، لیٹرنگ پیشاب پیٹ میں بھرا ہوا ہے، ناک میں جو ہے رہٹ ہے، منہ میں تھوک ہے، مر جاؤں گا، میرا شریر ڈیڈ باڈی بن جائے گا، ایک لوتھڑا بن جائے گا، مٹی میں مل جاؤں گا۔ اس دنیا میں گندی جگہ سے نکل کر آیا، بھئی ماں کے پیٹ سے گندی جگہ سے انسان اس دنیا میں نکل کر آیا۔ انسان اپنی اوقات کو جب پہچانے گا تو اس کے اندر کا گھمنڈ مٹے گا، ادھر اللہ کی شان کو پہچانے گا کہ تعریف اس مالک کے لیے ہے جس نے مجھے گندے پانی قطرے سے انسان بنایا ہے، جس نے اس دھرتی کا بچھونا بچھایا ہے، جس نے آسمان کو چھت بنایا ہے، جس نے اتنی اچھی ہواؤں کو پیدا کیا ہے، جس نے جو زمین میں سے اتنی اچھی روزی پیدا کرتا ہے، سب طرح کی تعریف اسی کے لیے ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو پھر انسان کیا کرے گا؟ مٹا دے اللہ کے سامنے اپنی ہستی کو، اللہ کے قدموں میں اگر کچھ مرتبہ چاہے، دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کمل کا پھول کیچڑ میں اس کا بیج پہلے جلیل ہوتا ہے، اس کے بعد اس میں جب پھول نکلتا ہے اسے عزت ملتی ہے۔ جب یہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جلیل کرے گا، اپنی اوقات کو پہچانے گا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو خاک میں ملائے گا، اللہ کی تعریف پر راضی ہوگا، اللہ کی شان کو پہچانے گا، تو میرے بھائیوں موت کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اسے جنت میں عزت دے گا۔ اگر یہ اللہ کے پیدا کرنے کے مقصد کو پورا کر کے مرے گا، جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کر کے مرے گا، تو جب یہ سچ کی کھوج کرتا جیون کے صحیح مقصد پر آئے گا کہ میرے مالک نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، لہٰذا وہی محبت کرنے کے لائق ہے، پھر یہ جھوٹ کو، ساری دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کرے گا اور ایک اکیلے دنیا کے بنانے والے سچے مالک کو پسند کرے گا۔ اور جب یہ تمنا کرے گا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے، تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا، میں نے تجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ اور جب یہ دل دنیا سی ہر چیز سے ہٹائے گا، اللہ کی طرف لگائے گا، ہاں اپنی ہر تمنا کو، اپنی جنت کی اچھاؤں کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دے گا، یہاں پوری نہیں کرے گا جھوٹ پر چل کر، سچ پر چلے گا۔ میری زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، میں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا مالک وہ ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، لہٰذا وہ راضی ہوگا تب زندگی جینے میں مزہ آئے گا، ورنہ میں جھوٹ پر چل کر اس دنیا میں اپنی جنت کی اچھائیں پوری کروں، میرے اوپر اس کی لعنت برستی ہے، جھوٹ بولنے پر، بے ایمانی کرنے پر، کسی کا مال دبانے پر، کسی کا حق کھانے پر، جھوٹ پر چلنے پر اس کی لعنت میرے اوپر برستی رہتی ہے، مجھے زندگی جینے میں مزہ نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا میرا مالک میرا اس دنیا میں امتحان لے رہا ہے، مجھے امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچ پر چل کر مجھے راضی کر کے آتا ہے یا جھوٹ پر چل کر مجھے ناراض کر کے آتا ہے۔ دونوں کے دو انجام تیار کر رکھے ہیں میرے بھائیوں۔ جو سچ پر چل کر اپنی آتما کو پوتر کر کے گیا، ہاں اللہ کو راضی کر کے گیا، ہیں اپنی خواہشیں، جنت کی خواہشیں یہاں پوری نہ کی، سچ پر چل کر اپنی خواہشوں کو قربان کر دیا۔ میرے بھائیوں اسلام، سارا اسلام یہی حکم دیتا ہے، جنت کی اچھا یہاں پوری نہ کر، اپنی خواہشوں کو یہاں قربان کر، اللہ کی مرضی پر سچ پر چل۔ تھوڑا سا جیون کا سمے ہے، اپنے مالک کو راضی کر کے مر، تیرا امتحان چل رہا ہے، اپنے مالک کو راضی کر کے مر۔ جب مالک راضی ہو جائے گا تو جنت کی نعمتیں تجھے اپنی مرضی سے خوشی سے دے گا،
پھر تجھے زندگی جینے میں مزہ آئے گا. وہاں نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، وہاں کوئی مصیبت نہ ہوگی. اللہ تجھے دنیا چھوڑنے کے بدلے میں، دنیا میں جنت کی خواہش پوری نہ کرنے کے بدلے میں تیری خواہش، ہر خواہش جنت میں پوری کرے گا. یہ اللہ کی طرف سے امتحان، پریکشا، پیپر، ٹیسٹ لینے کی دنیا ہے اور موت کے بعد بدلے کی دنیا ہے. اور میرے بھائیوں، دل سے ہی دنیا ہے. دنیا کی ہر چیز کی محبت دل کے اندر ہوتی ہے. جب انسان اپنی ہر خواہش کو قربان کر دے گا اللہ کی مرضی پر، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. یا اللہ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. تو میرے بھائیوں، جب انسان یہ ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی گندی محبت دل سے نکال دے گا اور اپنی پوتر محبت دل میں ڈال دے گا. تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی انسان کے لیے صرف ایک دھوکہ ہے. یہ دنیا بھی دھوکہ ہے، زندگی بھی دھوکہ ہے. ارے غور کرو سچائی پر، ہاں سچ پہ غور کرو. بہت بیکار زندگی ہے، بہت ناپیدار زندگی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. مالک کی طرف غور کرو، جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس کو پورا کرو. صرف اللہ سے محبت کرو. دنیا کی ساری محبتیں موت پر ٹوٹ جائیں گی. اللہ کی محبت دل میں پیدا کرو گے، اللہ کی محبت مانگو گے، اللہ سے مانگو گے اللہ اپنی محبت دے دے. اللہ کی محبت دنیا سے لے کے جاؤ گے میرے بھائیوں، کامیاب ہو جاؤ گے. اس دنیا میں جھوٹ اور برائی زیادہ ہے. دنیا کی زندگی انسان کے لیے صرف ایک دھوکہ ہے. اس دنیا میں 99% آواز، اس دنیا میں 99% آواز تو کان میں جھوٹ کی آ رہی ہے. یاد رکھنا، 99% کان میں آواز اس دنیا میں جھوٹ کی آ رہی ہے اور ایک آواز سچ کی آ رہی ہے. سچ کی آواز پر غور کر کے سچ کو پہچانو. جو سچ تمہیں اللہ سے ملائے وہ سچ ہے. ہاں، جو گیان تمہیں اللہ سے ملائے وہ سچ ہے. جو گیان تمہیں اللہ سے کاٹے وہ جھوٹ ہے. میرے بھائیوں یاد رکھنا، جو اپنی بگڑی ہوئی زندگی اللہ سے ڈر کر اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے سدھارے گا، اپنی ذمہ داری سے، اسی کو اللہ تعالیٰ سچا راستہ دکھائے گا، اسی کو ہدایت دے گا. وہی سچائی کو سمجھے گا، وہی نصیحت حاصل کرے گا، وہی سچائی کے ہوش میں آئے گا. جب اس سے اس کے کوئی عیبوں کے بارے میں کہے گا تو وہ لڑے گا نہیں. ہاں، وہ اپنے عیبوں کو دھوئے گا کیونکہ اس نے اپنی زندگی سدھارنے کا ارادہ کر لیا اللہ سے ڈر کر. وہی نصیحت حاصل کرے گا. ہاں، اپنے عیب دھوئے گا، دوسرے کے عیب سے اندھا ہو جائے گا، اپنے عیب دیکھے گا. اور جس کو اپنے عیب سدھارنے نہیں ہیں، ہاں وہ اللہ سے بے خوف ہو کر برائی کرتا ہے گھمنڈ میں. تو میرے بھائیوں، ایسے انسان سے جب اس کے عیبوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ بھائی تیرے اندر فلاں غلطی ہے، سدھار لے اس کو، تو وہ لڑے گا، سدھارے گا نہیں، کیونکہ اس کو زندگی سدھارنی نہیں ہے اپنی. بھائی چور سے کہو کہ تو نے چوری کیوں کی تو وہ لڑنے کو آئے گا اوپر سے. وہ اپنے اندر نہیں دیکھے گا. اس دنیا میں ایسے ہی لوگ بھرے پڑے ہیں میرے بھائیوں، برائی کر رہے ہیں، جھوٹ پہ چل رہے ہیں. ان سے کہو تو لڑتے ہیں، حسد کرتے ہیں، گھمنڈ دکھاتے ہیں، سچی بات کو نہیں سمجھتے ہیں، اپنی زندگی سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہی چھانٹ رہا ہے، ایماندار کو الگ، بے ایمان کو الگ. تو میرے بھائیوں، جو بگڑی ہوئی زندگی لے کے مرا گھمنڈ میں، تو یاد رکھنا اس کا گھمنڈ جہنم میں مٹایا جائے گا. تو بھئی اس دنیا میں سچ اور جھوٹ کا ہر انسان کو پتہ ہے. جب ہم کہتے ہیں بھئی موت کے ہوش میں آؤ، زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، سچ پر چلو، تو لوگ کہتے ہیں اگر ہم اس سچ پہ آ گئے تو پھر تو دنیا میں جی نہ پائیں گے بھائی، ہے نا. تو جانتے تو ہیں، پھر جانتے ہوئے بھی جو ہے دنیا کے دھوکے میں کھیلنا، جس مقصد سے پیدا اللہ نے کیا ہے اس کو پورا نہ کرنا، جھوٹ پر چل کر ظلم جاستی کرنا، اس دنیا میں جنت کی اچھا جو ہے حرام کا مال کما کے پوری کرنا. تو میرے بھائیوں، پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، جنہوں نے دنیا میں اپنی منمانی کری اور فساد پھیلایا ہیں، اللہ کی مرضی پہ نہ آئے. اللہ کی مرضی سچ پر چلنے کی ہے. ہاں، جو سچ کو جھٹلا کر کے جھوٹ پہ چل کے اللہ سے بے خوف ہو کر انسان سمجھتا ہے موت کے بعد کچھ نہیں ہے. میرے بھائیوں، نیند ایک چھوٹی موت ہے. ذرا ہم غور کریں، جب انسان سوتا ہے، قرآن میں کہا گیا ہے کہ نیند میں ہم روحوں کو سمیٹ لیتے ہیں. انسان کی جو ہوش ہے، جو آتما کا، روح کا ہوش ہے، جس ہوش میں بات کر رہا ہوں،
اور جس ہوش میں آپ سن رہے ہیں اس ہوش کو اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے، روحوں کو سمیٹ لیتا ہے، اور جس کا سمے پورا ہو جاتا ہے اس کی روح کو ہم واپس نہیں کرتے ہیں، یعنی جس کا امتحان کا سمے پورا ہو گیا، اس کو موت کا سمے آ گیا تو پھر اس کی روح کو نکال لیتے ہیں، اسے واپس نہیں کرتے۔ اور ویسے نیند میں ہماری روحوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ تو جب ہم سوتے ہیں اور سو کر ہماری آنکھ کھلتی ہے، ہماری روحوں کو اللہ سمیٹ لیتا ہے نا، ہمیں ہوش نہیں ہوتا۔ تو جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ صبح کو آنکھ کھلتی دیکھتے ہیں کہ ایک دنیا ہے نا، یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں، ایک زندگی ہے نا۔ سونے کے بعد ایک زندگی اپنی دیکھتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں۔ تو اسی پرکار سے موت کے بعد بھی تم ایک بہت بڑی دنیا کو دیکھو گے، جس میں تمہیں اس زندگی کے کرموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو بھی نیند بھی ایک موت کی طرح ہے، نیند بھی جو ہے ایک موت کی طرح ہے۔ تو نیند ایک چھوٹی موت ہے۔ تو جب چھوٹی موت سے انسان ہوشیار ہوتا ہے، نیند سے ہوشیار ہوتا ہے، تو ایک زندگی دیکھتا ہے، دنیا دیکھتا ہے۔ تو جو بڑی موت ہے اس کے بعد پھر موت کے بعد کی دنیا دیکھے گا اسی طرح سے، جو وہاں بدلے کی دنیا ہے، جو یہاں کرم کیے ہیں وہاں پر بدلہ ملے گا۔ تو بھئی نیند میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری روحوں کو سمیٹ لیتا ہے، لیکن پھر واپس کر دیتا ہے، اس لیے تاکہ زندگی کا امتحان کا سمے پورا کروا دیا جائے۔ اور جب امتحان کا سمے پورا ہو جاتا ہے، موت کا سمے آ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ روح کو واپس نہیں کرتا۔ تو بھی اللہ تعالیٰ انسان کے اندر جیون کا صحیح مقصد سچ پر چلنے کا، جھوٹ سے بچنے کا، یہ انسان کی رچنا میں رچ کر بھیجتا ہے۔ اب انسان دنیا میں جو ہے اللہ کو بھلا دیتا ہے، ظلم جاسوسی کرتا ہے، تو رچنا کو بگاڑ لیتا ہے اور برا انسان بن جاتا ہے۔ اللہ نے فری ول دیا ہے انسان کو منمانی کرنے کا، چاہے اپنے من کو راضی کر لے یا مجھ رب کو راضی کر لے۔ تو پھر جب انسان خود اپنی زندگی بگاڑ لیتا ہے تو اس کا بوال اسی کے اوپر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو ہے اچھائی میں سکون رکھا ہے، سچ پر چلنے پر سکون رکھا ہے، جھوٹ پر چلنے پر بے چینی رکھی ہے، جنت کے شوق رکھے ہیں، جہنم کے خوف رکھے ہیں، غلطی پر پچھتاوا رکھا ہے، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، یہ تمام چیزیں جھوٹ سے بچنے کے لیے، سچ پر چلنے کے لیے یہ رچنا اللہ نے رچ کے بھیجا ہے انسان کو۔ اب انسان خود بگاڑ لے، جانتا تو ہے کہ جھوٹ بولنا غلط کام ہے، پھر بھی بول رہا ہے، تو اس کا ذمہ دار خود ہے نا وہ۔ اللہ نے الگ الگ ہر انسان کو فری ول دیا ہے، تو لہٰذا مرنے کے بعد قرآن کہتا ہے مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ تمہارے کرموں کی ہی آگ بن گئی ہے، یہ تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ تو اللہ نے انسان کی رچنا بنائی، رچنا میں جو ہے شکر کرنے کا مادہ رکھا۔ اب شکر کا مادہ ہی ہے جو عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ کسی انسان نے آپ پر احسان کیا، آپ اس کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ شکر ادا کر رہے ہیں، آپ نے اس کا احسان مانا، تو اس نے جیسے اس نے آپ کا جو ہے دکھ میں آپ کے وہ کام آیا، تو اسی طرح سے آپ بھی اس کے کام آئیں، اس کا بدلہ اتاریں۔ اگر یہ چیز انسان کے اندر ہے تو انسان کی جو رچنا ہے وہ ٹھیک ہے، کچھ حد تک ٹھیک ہے۔ اور اگر شکر کا مادہ ختم ہو چکا ہے، کسی نے احسان کیا، اس کا شکر ادا نہ کیا، بلکہ اس کا جو ہے بھلائی کا بدلہ برائی سے دیا، تو اس کی رچنا بھی پھر مر چکی ہے، یہ مر چکا ہے دنیا کے اندر، اسے کوئی ہوش نہیں ہے زندگی کا۔ جس کے انسان کے اندر شکر کا مادہ ہے تو وہ اللہ کو بھی پہچانے گا، کہ اللہ کا احسان پہچانے گا کہ دھرتی کا بچھونا بچھایا، ساری کائنات کو میں ہر چیز کو جو ہے میں استعمال کر رہا ہوں، اللہ کا احسان مانے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ تو اگر انسان کے اندر شکر ادا کرنے کا جذبہ زندہ ہے، دیکھتے نہیں ہو آپ، کوئی کسی جیسے آپ جا رہے رستے میں، کوئی آپ کو ٹھنڈا پانی پلا دے تو آپ پانی پینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ بھائی شکریہ آپ کا۔ اب یہ شکر ادا کرنے کا جذبہ اس کا بڑھے، اس کی عقل کھلے کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں مجھ پہ کس کس کے احسان ہیں، میں ان کا شکر ادا کروں۔ اب انسان جب غور کرنا شروع کرے گا ماں کے پیٹ سے، کہ ماں کے پیٹ سے میں نکلا ہے اور میرے اندر جو ہے آکسیجن، ہوا کی بھی جو ہے مجھے ضرورت تھی، تو ہوا چلائی کسی نے میرے لیے، اور میرے ماں باپ کو بھی کوئی پہلے سے پال رہا تھا، انہیں بھی کوئی کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا، لہٰذا ماں باپ کو ذریعہ بنایا میری پرورش کا، ماں باپ کے دل میں میرے لیے محبت ڈالی، اسی لیے ماں باپ نے جو ہے مجھے پرورش کی میری۔ اگر ماں باپ کے دل میں محبت نہ ڈالتا تو مجھے ماں باپ پوچھتے بھی نہ۔
دیکھو نا، کوئی احسان کرتا ہے تو انسان کے اندر شکر کا جذبہ ہے رچنا کے اندر، اور شکر ادا کرنے سے پھر اس سے پھر محبت پیدا ہوتی ہے اپنے آپ ہی۔ تو اب سب سے بڑا احسان کس کا ہے، کس کا شکر سب سے زیادہ ادا کیا جائے؟ جب انسان حقیقت پر غور کرتا ہے کہ کوئی ہے جس نے میرے لیے دھرتی کا بچھونا بچھایا، یہ فرش ہے جس میں چل رہا پھر رہا ہوں، کوئی میرے لیے ہر وقت ہوا چلائے رکھتا ہے جس کے دوارا میں سانس لے رہا ہوں، زندہ ہوں، اور کوئی میرے لیے دن نکالتا ہے۔ یہ سب پوری کائنات ایک بندھن میں بندھی ہوئی ہے۔ کوئی ایک مالک ہے جس کی بادشاہت اس کائنات کی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ یہ کائنات میں سے کوئی بادشاہ نہیں ہے وہ، کیونکہ جو بندھن میں بندھی ہوئی چیز ہو وہ بادشاہ نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ تو آزاد ہوتا ہے بھائی۔ تو اس کائنات سے باہر ہے وہ بادشاہ جس کو اللہ کہتے ہیں۔ جب انسان احسان مانے گا، شکر ادا کرے گا، اس کا روزی کھائے گا، بار بار پانی پیے گا، روٹی کھائے گا، اس کو ٹیسٹ لگے گا، اس کا پیٹ بھرے گا، اس کو سکون ملے گا، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے مالک کا شکر ہے جس نے زمین میں سے روزی پیدا کی میرے لیے۔ تو پھر جب انسان عقل کو اٹھائے گا، غور کرے گا، پوری کائنات کو دیکھے گا کہ اس کائنات میں سے کوئی خدا نہیں ہے، یہ تو سب اس کے حکم کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے، اس کائنات کی ہر چیز میری سیوا میں لگا رکھی ہے اس نے، تو میرے بھائیوں پھر اندر سے شکر کا جذبہ اٹھے گا، احسان ماننے کا جذبہ اٹھے گا، اللہ کی محبت پیدا ہوگی انسان کے اندر، اور پھر اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، اپنی ذمہ داری سے اللہ سے محبت کرے گا، اور اللہ اس سے محبت کرے گا۔ جب یہ اللہ کو پہچان لے گا، جیون کا مقصد جان لے گا، اسی کو عبادت کہتے ہیں میرے بھائیوں۔ محبت ہی عبادت ہے، عبادت ہی محبت ہے۔ اللہ سے محبت کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس کا احسان مانیں۔ ہاں، اس کائنات میں جو بھی چیز ہماری سیوا میں لگی ہوئی ہے، جب سے ہم پیدا ہوئے، جس چیز سے بھی ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، اللہ فائدہ کر رہا ہے، وہ دکھائی نہیں دے رہا، وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اس نے اپنی پہچان کے لیے یہ دنیا بنائی ہے، یہاں ذریعے دکھائی دے رہے ہیں، پیچھے اللہ کی طاقت کام کر رہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے کہ بن دیکھے مجھے پہچانو۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں سچ کو قبول کرنا پڑے گا، سچ پہ چلنا پڑے گا۔ اس پوری دنیا میں جو سچ پر نہ چلے، اس پر راضی نہ ہو، اس پر راضی نہ ہو۔ جو جھوٹ پر چلے، جھوٹ چھوٹا ہو یا بڑا، برائی چھوٹی ہو یا بڑی، جو برائی پر چلے اس پر راضی نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، اللہ مالک ہے، اور انسان اللہ کا انکار کر کے جھوٹ پر چلے، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھے، زندگی کو ہمیشہ کی سمجھے۔ اب ایسے لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہے دنیا میں، ان پر انسان راضی نہ ہو، سچ پر جم جائے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اللہ مالک ہے، سچ پر چلے۔ اب سچ کے جتنے بھی پہلو ہیں اس کو اپنائے قرآن کے دوارا، سچ کو انسان قبول کرے، ہاں قبول کرے۔ تو جو انسان سچ کو قبول کرے گا، اللہ بھی اسی کا ایمان قبول کرے گا، اسی کی ایمانداری، سچائی قبول کرے گا۔ جب انسان سچ کو پہچان لے کہ پوری دھرتی، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میری مرضی پر چلتے ہوئے میری چیزوں کو استعمال کرو، مگر یہ لوگ نہیں کر رہے، یہ جو ہے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں۔ جیسے کوئی پانی جا رہا ہو نالے میں، اور نالے کا ایک دائرہ ہے، دائرے سے پانی باہر نکلنے لگے، باہر نکلنے لگے، اسی پرکار سے یہ بندگی کے دائرے سے باہر نکلنے لگے۔ تو اس برائی پر انسان راضی نہ ہو، اور اس برائی کے خلاف جد و جہد کرے، جہاد کرے، برائی کو مٹانے کے لیے، سچائی کو زندہ کرنے کے لیے کہ اللہ مالک ہے، سچ پہ چلو، اس کے حکم پہ چلو۔ تو اس کو قرآن میں طاغوت کہا گیا ہے کہ پہلے طاغوت کے خلاف کفر کرو، انکار کرو اس کا، تب اللہ پر ایمان لاؤ، تب اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان قبول کرے گا۔ تو کیا مطلب ہے کہ سچ یہ ہے کہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، یہاں سب جو ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس سے الٹا چل رہے ہیں، اس دنیا کی رفتار الٹی ہے۔ اب اللہ کو پانے کے لیے اس دنیا سے الٹا چلنا پڑے گا، سچ کو سمجھ کر سچ کو قبول کرنا پڑے گا، اور جتنی بھیڑ انسانوں کی دھرتی پر جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس کے خلاف چل رہی ہے، اس کے خلاف جد و جہد کرنی پڑے گی۔ بھئی یہ طاغوت ہے۔ ان لوگوں کو سمجھانا، ارے کہ زندگی بڑی بیکار ہے، ناپیدار ہے، جیون کے مقصد پہ غور کرو، اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا، ان کو سمجھانا۔ یہ جھوٹ پہ چل رہے ہیں، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ رہے ہیں، ان کے جھوٹ پر، برائی پر راضی نہ ہونا۔ بندے ہیں اللہ کے، خود خدا بننا چاہ رہے ہیں، ان کی خدائی پر راضی نہ ہونا، یہ من مانی کر رہے ہیں، اپنے قانون بنا رہے ہیں، اللہ کے قانون کو لاگو نہیں کر رہے، اپنے قانون بنا رہے ہیں، خود خدا بنے ہوئے ہیں، اس طاغوت پر راضی نہ ہونا۔ ہاں،
اور اس کو مٹانے کے لیے جد و جہد کرنا، شیطان کی حکومت ختم کر کے اللہ کی حکومت قائم کرنا، اس کی محنت اور جد و جہد کرنا، جیسی بھی حالت ہو کسی انسان کی۔ اب اس کو اسلام میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں اتنی طاقت دی ہے کہ تم برائی کو ہاتھ سے روک سکو اور فساد بھی نہ پھیلے تو ہاتھ سے روکو، اور اتنی بھی طاقت نہ ہو، اتنی طاقت دی ہو کہ تم زبان سے روک سکو اور فساد نہ پھیلے تو زبان سے روکو، ہیں؟ ورنہ اتنی طاقت بھی نہ ہو تو کم سے کم برائی کو دل سے برا تو سمجھ کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ جھوٹ پہ چل رہے ہیں، یہ خود خدا بننا چاہ رہے ہیں، دنیا میں برائی پھیل رہی ہے، جھوٹ پہ چل رہے ہیں، سچ پہ نہیں چل رہے ہیں۔ ہاں تو کم سے کم دل سے تو راضی مت ہو۔ اگر تو برائی پر دل سے بھی راضی ہو گیا، شرک پھیلا ہوا ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں لوگ، کفر کر رہے ہیں، تو مجبور ہے، کچھ کر نہیں سکتا، تو دل سے تو برا سمجھ کے غلط ہو رہا ہے، تیرے دل میں احساس تو ہو۔ اگر تو دل سے بھی برا نہیں سمجھتا تو پھر تو کوئی ایماندار نہیں ہے، تیرے پاس کوئی ایمانداری نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے، تو سچا نہیں ہے، پھر تو جھوٹا ہے۔ چاہے تو داڑھی ٹوپی لگا کے کتنی نماز پڑھتا پھرے، حج کرتا پھرے، تو کتنے دین کے ڈھول بجائے، تو جھوٹا ہے۔ ہاں اللہ تیرا ایمان قبول ہی نہیں کرے گا، ایمان ہے ہی نہیں، قبول کہاں سے کرے گا؟ تو بھئی یاد رکھیں، جب انسان اللہ کا شکر ادا کرے گا، برائی پر راضی نہ ہوگا، سچائی کو قبول کرے گا اور اللہ کے سامنے سر جھکائے گا اور پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، دنیا سے دھیان اس کا کٹ جائے گا، اللہ کی طرف لگ جائے گا اور آنسو بہائے گا، تو عبادت کا انعام صحیح ملے گا اسے موت کے بعد۔ عبادت کا صحیح انعام ملتا ہی اس وقت ہے جب انسان اس دنیا کے سارے جھوٹ سے اپنا دھیان ہٹا کر ایک سچے رب کی طرف دھیان لگائے، اسے راضی کرنے کے لیے آنسو بہائے، اس کا احسان مانے، اس کا شکر ادا کرے، ساری کائنات میں پہچانے کہ سب سے زیادہ احسان اللہ کا ہے۔ ہاں سب سے زیادہ شکر اسی کا ادا کرنا چاہیے، سب سے زیادہ محبت اسی سے کرنی چاہیے۔ تو بھئی مسلمانوں کی بھیڑ تو بہت ساری بھری پڑی ہے، مگر جھوٹ پہ چل رہے ہیں، جھوٹ پہ راضی ہیں، اوپر سے داڑھی ہے، ٹوپی ہے، دکھاوا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے باہر سے باہر کو، تو لوگ دکھاوے کو دیکھ کر سوچ رہے ہیں مسلمان ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے اندر سے بھی باہر سے بھی، دل گندا ہے، دل میں دنیا کی محبت ہے، دنیا کی ہوس ہے، جنت کی اچھائیں یہاں پوری کر رہے ہیں، دین کی رسم ادا کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے اندر سے دل گندا ہے، نیت سوچ گندی ہے، ہیں؟ اب قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ مسلمان کامیاب ہوں گے، ہیں؟ مسلمان کامیاب ہوں گے، قرآن میں کہا گیا کہ ایمان والے کامیاب ہوں گے، سچائی پر چلنے والے، جیون کے مقصد کو صحیح پورا کرنے والے، ایمان والے مومن ہی کامیاب ہوں گے۔ یہ تو اسلام قبول کر کے مسلمان بن کر پھر ایمان والا بننے کا ایک راستہ ہے۔ تو مسلمان مومن ہی اس وقت ہوتا ہے، ایمان والا ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، سب کو کھو کر اللہ کو پا لیتا ہے، دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے، تب یہ مومن بنتا ہے، ایمان والا بنتا ہے، سچا ایمان والا۔ اور یہ دنیا کی محبت اس درجے تک نکل جائے، اس درجے تک نکل جائے کہ نہ تو کسی چیز کو پانے کی خوشی ہو، ہیں، اور نہ کسی چیز کے جانے کا دکھ ہو، غم ہو۔ جس نے اللہ کو پا لیا اسے پھر کسی کی ضرورت نہیں، اس نے سب کچھ پا لیا۔ اور بھئی اس مقام پر انسان جب پہنچتا ہے جب والعصر کے حساب سے 4 کام کرتا ہے، جو اللہ نے قسم کھا کے بات فرمائی، والعصر، قسم وقت کی، زمانے کی، زمانے پہلے گزر چکے ہیں، تم دنیا میں اب میں نے بھیج دیے، تم سے پہلے بہت میں نے بھیجے، ہے نا، امتحان لے لے کے موت دے کے اٹھا لیا۔ تو وہ لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے 4 کام کرے، جنہوں نے 4 میں سے ایک بھی نہ کیا وہ ناکام ہو گئے۔ اب 4 کام کون کون سے ہیں بھائی؟ الا الذین آمنوا، جو دل سے سچے من سے اللہ پر ایمان لائے، سچائی پر جمے، سچائی کو قبول کیا کہ ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، لہٰذا وہ ہمارا مالک ہے، اس دنیا میں ہم اسے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کی بھکتی کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا ہماری جان اس کے قبضے میں ہے، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں دنیا میں کب تک زندہ رہیں گے، تو ہم سچ کو قبول کریں ہیں کہ وہ ہمارا مالک ہے، لہٰذا ہم جھوٹ کے پیچھے نہ بھاگیں، پھر سچ پر جم جائیں، ہم جھوٹ کے پیچھے نہ بھاگیں کہ دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر دوڑ لگائیں، اپنی موت کو بھلائے پھرتے رہیں۔ تو دل سے ہم ایمان لائیں کہ ہمارا ایک مالک ہے اور اس نے ہمارے اندر رچنا کو رچا ہے، اسی رچنا کے آدھار پر ہے اسلام، پوری طرح جھوٹ سے بچانے کا طریقہ اور سچ پر چلانے کا طریقہ۔ تو انسان جو ہے ایمان لائے،
اسلام قبول کرے، اس مالک سمجھ کر اللہ کو اس کے سامنے اپنے آپ کو سمرپت کر دے ہیں، اور اپنی منمانی چھوڑ دے اور رب کی مرضی پر چلے، یعنی پوری طرح جھوٹ سے بچ کر سچ پر چلے۔ اب جب یہ اسلام قبول کر کے مسلم بن جائے گا، پھر یہ سچائی کے راستے پہ چلے گا، پہچانے گا دنیا میں ہر چیز جھوٹ ہے، مال جھوٹ، دولت جھوٹ، سب کچھ جھوٹ، موت پہ سب چھوٹ جائے گا، میرا گھمنڈ بھی جھوٹ، سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ آیت قرآن میں اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا، دنیا کے ہر انسان سے کہہ رہا ہے، ہاں، کہ مرنے کے بعد وہی کامیاب ہوگا جو 4 کام کر کے مرے گا۔ جب انسان مسلم بن جائے گا، اللہ کے حکموں پر چلے گا، سچائی پر چلے گا، ہے نا، اللہ کو پانا چاہے گا، جیون کا مقصد جانے گا، پھر آخری جھوٹ بچتا ہے اس کا گھمنڈ، اہنکار، اللہ کو پانے کی اچھا میں جب سمجھے گا تو اللہ کی محبت کو پالے گا، پھر یہ ایمان والا بن جائے گا، مومن بن جائے گا۔ جب اس کے دل میں اللہ کی محبت داخل ہو جائے گی تو بھی پہلی شرط ہے الا الذین آمنوا، دل سے ایمان لا، فروٹ بازی نہ کر، سچائی پر جم جا، سچائی پر چل۔ اس کے بعد پھر وعملوا الصالحات۔ ایمان لانے کا مطلب کیا؟ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سمرپت کر دے، اپنی منمانی چھوڑ دے، اس کی مرضی پر جیون جی، ہے نا۔ اب مسلم بن جا، اس کا آگیا کاری۔ اس کے بعد پھر کیا کر؟ وعملوا الصالحات، پوری طرح جھوٹ سے بچ، سچ پر چل، نیک عمل کر، اچھے کرم کر، اللہ کی مرضی سے کر، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے۔ اللہ کی مرضی قرآن میں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ جو قرآن میں سنسار کے سچے مالک نے فرمایا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ اب شرط نمبر 3، وتواصوا بالحق، خود بھی سچ پر چل اور سچ کو دنیا میں پھیلا۔ اسلام سچ ہے، سچ ہے، تو خود بھی سچ پر چل اور اسلام کے سچ کو دنیا میں پھیلا۔ اور آخری شرط وتواصوا بالصبر، ساری دنیا کو کھو دے، اللہ کو پالے، پوری دنیا پر صبر کر، یہاں جھوٹ پر چل کر جنت کی اچھائیں پوری نہ کر، سچ پر چل کر قربانی دے، پوری دنیا پر صبر کر، اللہ موت کے بعد تجھے بدلہ دے گا۔ اللہ کو پالے، سب کو کھو دے، اللہ تعالیٰ تجھے موت کے بعد بدلہ دے گا، اسی لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی دنیا میں کوئی حسرت نہ رہے، کوئی تمنا نہ رہے، کوئی آرزو نہ رہے، جس سے اللہ کی محبت مل گئی تو سب کچھ مل گیا ہے۔ ہاں، تو آخری کیا ہے اسٹیج کہ وتواصوا بالصبر، پوری دنیا پر صبر کر، اللہ کو پالے، اللہ موت کے بعد تجھے یہاں دنیا میں جو تینے قربانی دی، اپنی جنت کی اچھائیں جھوٹ پر چل کر پوری نہ کریں، اپنی اچھاؤں کو اللہ کی مرضی کے آگے مار دیا، پھر اللہ تعالیٰ تیری یہ اچھائیں جنت میں پوری کرے گا۔ جس جنت کی اچھائیں تیرے اندر یہاں دنیا میں رکھی ہیں اس نے، تو مرنا نہیں چاہتا لیکن تجھے مارے گا وہ، تو دکھوں کو پسند نہیں کرتا، وہ تجھے دکھ دیتا ہے تو روک نہیں سکتا۔ جنت کی اچھائیں بھی رکھی ہیں اللہ نے، اور ڈر اور غم کی بادشاہت میں ہمیں قید بھی کر دیا ہے، تو اس ڈر اور غم کی بادشاہت سے ہمیں موت کے بعد جنت میں آزاد کر دے گا اور ہماری ہر اچھا کو پوری کرے گا۔ تو بھی زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ گلگان جو ہے، اللہ کے گیت گا رہی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اگر ہم بھی یہی کریں تو پھر ہم میں ان میں کیا فرق ہے؟ ہمیں تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم یہ بھی کریں اور اس سے آگے بڑھ کر کیا کریں کہ پوری دنیا پر صبر کریں اور اللہ کی حکومت قائم کرنے کی سر دھڑ کی بازی لگا دیں۔ کیونکہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں شیطانی حکومت چھائی ہوئی ہے، کمزوروں پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ اس ظلم زیادتی کو کون مٹائے گا؟ جو ایماندار ہوگا۔ بے ایمان کی بے ایمانی ایماندار ہی مٹاتا ہے۔ اس کا طریقہ ہے پہلے بے ایمانوں کو، ظالموں کو پیار سے سمجھایا جائے کہ بھائی موت کے بعد اصل زندگی ہے، مالک امتحان لے رہا ہے، نرک کی آگ میں ڈالے گا، انہیں سمجھایا جائے۔ جب پیار محبت سے سمجھانے کے سارے راستے وفل بند ہو جائیں تب دھرم یدھ کا حکم ہے اسلام میں کہ اب ظالموں کو مٹاؤ، دھرتی پہ سے فساد کو مٹاؤ، ظلم کو مٹاؤ، ظالموں کو مٹاؤ۔ جب پیار محبت سے ظالموں کو ظلم سے روکنے کے سارے راستے بند ہو جائیں اور ظالم ظلم سے باز نہ آئیں، قتل و غارت پھیلائیں، اب ان سے دھرم یدھ کرو۔ اگر تم سچائی کے راستے پہ چلتے ہوئے مرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، اور وہ ظالم جو ظلم پھیلا رہے ہیں وہ مریں گے تو وہ نرک کی آگ میں جائیں گے۔ پہلے انہیں پیار سے سمجھاؤ۔ شیطان کی حکومت نے دھرتی پر فساد پھیلا رکھا ہے، کمزوروں پر ظلم ہو رہا ہے، جاتی واد کے نام پر ظلم ہو رہا ہے، بلاತ್کار ہو رہے ہیں، قتل و غارت پھیل رہی ہے۔ تو کس طرح سے ظلم کو مٹانا ہے؟ اسلام امن شانتی کا دھرم ہے، امن شانتی سے ظلم کو مٹانے کا حکم دیتا ہے۔ 13 برس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، گالیاں کھائیں ان کے ماننے والوں نے، انہوں نے اف تک نہ کیا۔ امن شانتی سے جو ہے پہلے لوگوں کو سمجھایا، جو سمجھ گئے وہ سچائی پہ آ گئے اور پھر اس کے بعد جو
इंसानी शक्ल में जानवर से भी बदतर बन चुके थे, जो समझ चुके थे मगर आ नहीं रहे थे सच्चाई पर, फसाद फैला रहे थे, अधर्म फैला रहे थे, हैं? अल्लाह को छोड़कर उसकी पैदा की हुई चीज़ों की पूजा कर रहे थे, पत्थर की, पहाड़ की, इन चीज़ों की, हैं? और जुल्म जास्ती में लगे हुए थे। जब उन्होंने इस्लाम को मिटाना चाहा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग छांटे थे, जो समझ गए थे सच्चाई को, जो सहाबा किराम बन चुके थे, उनका बनाया कौड़ा और उन पर दे मारा और अल्लाह की हुकूमत को कायम किया, शैतान की हुकूमत को मिटाया। आज तक अल्लाह की हुकूमत कायम है मेरे भाइयों, आप देख लें मक्के में। तो वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहान वालों के लिए आए हैं, ना कि मक्के वालों के लिए आए थे। सारे जहान वालों के लिए रहमत बन के आए हैं ताकि जुल्म को मिटाया जाए उनके कानून से और अमन शांति को फैलाया जाए। तो अब उनके मानने वालों पर जिम्मेदारी है कि ये जुल्म को मिटाएं, ये इस्लाम पर चलें, मगर ये सारी उम्मत सो गई, रस्म अदा कर रही है, जागते नहीं। दुनिया में हो क्या रहा है? हम ईमान का दावा करते हैं, हम ईमान वाले हैं कि नहीं, रस्म अदा कर रहे हैं, बस सोए हुए हैं सब। तो शैतान की हुकूमत को मिटाओ, अल्लाह की हुकूमत को कायम करो। शैतान की फसाद की हुकूमत को मिटाओ, अल्लाह की अमन शांति की हुकूमत को कायम करो। ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारी वफादारी का टेस्ट है, इम्तिहान है। तो भी जैसे जुल्म करने वालों की भीड़ है, हैं? ऐसे जैसे बेईमानों की भीड़ है, ऐसे ईमानदारों की भीड़ भी खड़ी हो, जब भी तो बेईमानों को रोकेगी। एक आध इंसान क्या रोकेगा? आज आप देख लें, शैतानी हुकूमत कायम करने के लिए तो बहुत सारी भीड़ खड़ी है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मूर्ति पूजा ही होगी, सिर्फ शैतान की पूजा होगी। और अल्लाह की हुकूमत कायम करने वाले जो मुसलमान कहलाते हैं, ये सोए पड़े हैं, ये अपनी रस्म अदा कर रहे हैं, दावा करते हैं ईमानदार होने का और बेईमानी कर रहे हैं, खुद बेईमानी पर राजी हैं, सोए हुए हैं और अपने आप को समझ रहे हैं कि हम दीन पर चल रहे हैं, फिरकों में बटे हुए हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ कि जन्नत को बहुत नागवार चीज़ों से घेर दिया गया है। अभी अगर मैं कहूँ बड़े बड़े दीनदारों से कि भाई सारी दुनिया झूठ है, भाई बहन भी झूठ, बीवी बच्चे भी झूठ, तो बड़ा नागवार गुजरेगा, जबकि ये सच है। अल्लाह सच है, अल्लाह को पाना है, अल्लाह की मोहब्बत को पानी है, यही जीवन का मकसद है। तो मैं अगर कहूँ कि बीवी बच्चे भी झूठ हैं तो बड़ा नागवार गुजरेगा। बीवी बच्चों की मोहब्बत छोड़ने को तैयार नहीं इंसान, जबकि मौत को अल्लाह छुड़वा देगा। मौत कभी भी आ सकती है, उस पर जमने को तैयार नहीं इंसान, ये नागवार है। दुनिया की दौड़ लगा रहा है झूठ पर चल के, बड़े बड़े दीनदार लगा रहे हैं, ये नागवार गुजरेगा इंसान को। तो जन्नत एक बड़ा खूबसूरत बाग है, उसके चारों तरफ झाड़ झुक्कड़ जो है, बहुत बुरा मंजर है। तो जन्नत के चारों तरफ जो है सांप हैं, बिच्छू हैं, बड़े खतरनाक जानवर हैं, बड़े गड़े हैं, बड़ा खतरनाक मंजर है। तो जन्नत तक पहुंचने के लिए इस रास्ते को पार करना पड़ेगा। ये नागवार चीज़ें हैं, इनसे निकलना पड़ेगा। ऐसे ही जो है, जो लोग झूठ पर चल रहे हैं, अपने आप को दीनदार समझ रहे हैं, दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में दौड़ लगा रहे हैं, दीन की रस्म अदा कर रहे हैं, जब इनसे कहा जाता है कि ये सब झूठ है, छोड़ो भाई, मौत कभी भी आ सकती है, सबकी मोहब्बत दिल से हटाओ, तो इन्हें बड़ा नागवार गुजरता है। तो दुनिया में जन्नत की इच्छाएं पूरी करते हुए और दीन की रस्म अदा करते हुए जन्नत हासिल नहीं होगी, सच्चाई पर चलकर जन्नत का हासिल होगी। जन्नत सच्चाई के दुखों से घेरी हुई है, उनसे निकलना पड़ेगा, हाँ, तब जन्नत हासिल होगी। तो भाई याद रखें, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने झूठ और बुराई को गंदगी कहा है, सच और अच्छाई को पवित्र कहा है। तो अब जो कुरान के द्वारा अपनी मनमानी ना करके रब की मर्जी पर चलकर, हाँ, अपनी आत्मा अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पवित्र करके मरेगा। सूरह शम्स में अल्लाह ने 11 कसमें खा के ये बात फरमाई है, जो अपनी आत्मा को अपनी रूह को बुराई की गंदगी से इस कुरान के द्वारा पवित्र करके मरेगा, मरने के बाद वही कामयाब होगा, वही जन्नत में जाएगा। हर झूठ बुराई है, याद रखें। झूठ से और बुराई से अपनी सच्चाई पर चलकर अपनी आत्मा अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पवित्र करके मरेगा। जो दूसरी जिंदगी में कदम रखेगा पवित्र करके, वही कामयाब होगा। और जो अपनी आत्मा अपनी रूह को बगैर कुरान के मनमानी करके, रब की मर्जी पर ना चलकर, अल्लाह का इनकार करके, जो अल्लाह की मर्जी पर नहीं चलेगा, अल्लाह का इनकार कर रहा है, वो याद रखें, अल्लाह के मालिक होने का इनकार कर रहा है, अल्लाह की नेमतें खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ बरत रहा है, अल्लाह के मालिक होने का इनकार कर रहा है, मनमानी से जीवन जी रहा है,
تو جو منمانی پر جیون جیے گا، اپنی مرضی پر چلے گا، ہاں، اور اپنی آتما کو، جو اپنی مرضی پر چلے گا وہ اپنی آتما کو گندا کرے گا، برائی پر چلے گا، ظاہر سی بات ہے۔ تو جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی گندگی سے گندا کر کے مرا، وہ نرک کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو سچا مومن وہی ہے، سچا ایماندار وہی ہے، یاد رکھیں، جو اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر لے اور اللہ اس کے دل میں اس کی اپنی محبت داخل کر دے، یہ ہے ایماندار سچا انسان، اللہ کی مرضی پر چلتے ہوئے اللہ کی مرضی کو پہچانے۔ تو بھی میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے اللہ کی مرضی کو پہچانیں، حقیقت پہ غور کریں، سچائی کو جانیں، جیون جا رہا ہے ہاتھ سے، نرک کی آگ سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کی مرضی کو سمجھیں، زندگی جا رہی ہے ہاتھ سے۔ تو بھئی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔